بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ خطبے میں اس عنوان پر گفتگو ہوئی امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا اور منتخب کیا اسلام کے غلبہ اور اسلام کی عزت و عظمت کے لیے دامن پھیلا کے کائنات کے آقا نے
حضرت عمر کو اپنے رب سے مانگا تھا۔ پھر انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں منتخب کیا، چنا اپنے بعد مسند خلافت کے لیے۔ اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ ان کی طبیعت میں جلال ہے، غصہ ہے، سختی ہے، فرمایا خلافت کی ذمہ داریاں کاندھوں پہ آئیں گی تو وہ ذمہ داریاں اسے نرم کر دیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ میں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پہنچوں گا اور اللہ مجھ سے پوچھے گا خلافت کی ذمہ داری کس کے سپرد کر کے آئے ہو؟ تو میں کہوں گا مولا اس وقت تیری دھرتی پر جو سب سے افضل ہے میں خلافت بھی اسے دے کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے چنا تھا اپنا داماد بنانے کے لیے۔ اہل سنت کی اکثریت چونکہ صاحب مطالعہ لوگ نہیں ہوتے، اس عنوان پر جو کتب تحریر ہوتی ہیں وہ انہیں پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے، تو وہ ایک زہریلا پروپیگنڈا مدتوں سے چبائے ہوئے لقمے کہ یہ آپس میں مخالف تھے، انہوں نے ان سے خلافت غصب کر لی، خاکم بدہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئیں، 4 گھنٹے کھڑی رہیں، دھوپ میں کھڑی رہیں، انہوں نے سیدہ فاطمہ کو جھٹلا دیا، انا للہ انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ
جو بار بار دہرایا جائے تو جھوٹ بولنے والے کو بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ کہیں میں سچ تو نہیں کہہ رہا۔ وہی ہمارے کانوں میں رس گھولے گئے۔ فیصل آباد کے ایک عالم اہل حدیث مکتب فکر، خدا معلوم ان سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ حضرت عمر کو نہیں مانتے، گالیاں نکالتے ہیں، تو کہنے لگے انہیں ماننا بھی نہیں چاہیے، اور وہ جو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ انہوں نے فاطمہ پہ ظلم کیا، ان کے دروازے کو آگ لگا دی، دروازہ ان کے اوپر گر گیا، علیاذ باللہ ان کا حمل ساقط ہو گیا؟ تو جب لوگ یہ باتیں سنیں گے تو پھر عمر کی تعریفیں کریں گے۔ یہ اہل حدیث مکتب فکر کے عالم ہیں، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں علماء جو اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے تقیے کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت میں زندگی گزاری۔ وہ ہماری حدیث کے راوی بنے۔ اب یہ علمی باتیں ہوتی ہیں، میں آپ کے سامنے کرنا نہیں چاہتا۔ کئی راوی ہیں، بخاری کے بھی وہی راوی ہیں اور اصول کافی کے بھی وہی راوی، اہل سنت کی حدیث کی کتاب کے بھی وہی راوی اور اہل تشیع کی حدیث کے کتاب کے بھی وہی۔ لبادہ اوڑھ کے اہل سنت کا انہوں نے اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ لوگ کہنے لگے یہ بھی تو اہل سنت ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، حدیث کے ماہر ہیں۔ تو ہمیں یہ پڑھایا گیا، ہمارے کانوں میں یہ زہر گھولا گیا کہ وہ مخالف تھے، ان کی عداوت تھی، انہوں نے خلافت غصب کر لی، چھین لی، فدح غصب کر لیا، باغ غصب کر لیا۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہے؟ حضرت علی کی بیٹی کو غصب کر لی، انا للہ۔ یہ ساری کہانیاں سنائی جاتی۔ میں نے 9 محرم کی رات بھی کہا، اب پھر کہتا ہوں، یہاں کوئی ذمہ دار بیٹھا ہے، جٹ کوئی بیٹھا ہے، تمہاری زمین کا جو بننا ہے، بننا وٹ، کسی دشمن کو اور مخالف کو وہاں ہل چلانے دیتے ہو؟ غصب کرنے دیتے ہو؟ اپنے پلاٹ کے 4 انچ جگہ کو کسی کو چھیننے دیتے ہو؟ فاتح خیبر علی ہے، بدر و احد کا غازی علی، بہادر علی ہے، شجاع علی ہے، بے باک علی ہے، جنگجو علی ہے۔ تم نے تو بڑی کہانیاں ان کے متعلق گھڑی ہیں، ہم تو حقیقت کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں کہ حضرت علی بہادر ہیں، بے شک تو کہیں، دلیر ہیں، شجاع ہیں، جنگجو ہیں، حلیم ہیں۔
حلیم ہیں، علیم ہیں، علم والے بھی ہیں، حلم والے بھی ہیں، حوصلے والے بھی ہیں، تدبر والے بھی ہیں، ان میں جمال بھی ہے، ان میں جلال بھی ہے۔ لیکن تم نے تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کی تفسیر میں تم نے لکھا کہ حضرت علی نے زمین پہ پاؤں لگایا غصے سے تو زمین کانپنے لگ گئی، کانپنے لگ گئی، وہ ٹھہرتی نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا بھائی حضرت علی دی منت کر، نہیں تے مدینہ جاندئی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں صرف اپنی قوت دکھانا چاہتا تھا کہ یہ قوت میرے پاس ہے۔ کیا کرنا ہے اس قوت کو بھائی؟ بیوی درباروں میں دھکے کھا رہی ہے، الیاذ باللہ، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، میں تو خدا گواہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ جنت کے باغات میں جانے والی فاطمہ، کہ جنت خود جس کے قدموں کے نیچے ہے، وہ چند کھجوروں کے لیے عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے سیدہ خدیجہ کے بارے میں، لیکن تم نے یہ ساری روایات بیان کی، لوگوں کو بتایا، وہ مخالف تھے، ان کے درمیان عداوت تھی۔ اب ہم جب حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں تو لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ حضرت عمر داماد علی ہیں، اور بیٹی بھی دوسری بیوی سے جنم لینے والی نہیں دی، سیدہ فاطمہ کے بطن سے جنم لینے والی ام کلثوم، ان کا رشتہ ہوا۔ مانتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اتنی معتبر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نا، کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دو جواب دیتے ہیں، ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ ہم سے چھین لی گئی، ایک جواب یہ۔ ذرا آپ اپنی بیٹیوں کا تصور کریں، کسی کی بیٹی کوئی چھین لے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک یہ۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک جننی تھی، جننی، اس کو حضرت علی نے اپنی بیٹی کی شکل دے کے نا بیاہ کر دی۔ یہ ہے بہانے اور عذر، انکار نہیں، انکار کر ہی نہیں سکتے کہ فروع کافی میں لکھا ہوا ہے، انکار نہیں ہو سکتا۔ بہانے سے کہیں گے کہ وہ چھین لی گئی، جننی تھی، بس میں ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، دونوں باتوں کا جواب آ جائے۔ فروع کافی میں بھی ہے، الاستبصار میں بھی ہے، تہذیب الاحکام میں بھی ہے۔ یہ میں تمام معتبر ترین کتابوں کا نام لے رہا ہوں، اہل علم تک جب ان کتابوں کا نام پہنچے گا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنی معتبر کتابیں۔ الاستبصار ہے، تہذیب ہے، فروع کافی ہے۔ ذرا حوالہ آپ نے غور سے سننا ہے، علمی میدان ہے، علمی میدان میں بات کرنی چاہیے، حقائق لوگوں کو بتانے چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے، اوچھی تنقید نہیں کرنی چاہیے، کسی کے بزرگوں کی عزت و عظمت پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے۔
یہ مناسب نہیں ہے، منبر اس کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے کہ فتویٰ بازی کی جائے، اوچھے الزام لگائے جائیں، درست لہجہ اختیار کیا جائے، ورنہ ہم بھی انسان ہیں نا، جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو خون تو کھولتا ہے نا، اس کے باوجود ہم حوصلہ کر جاتے ہیں کہ ملکی حالات اس کے اجازت نہیں دیتے کہ فرقہ واریت کی ہوا بھڑک اٹھے پورے ملک میں، یہ کوئی مستحسن بات نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہی رہے۔ علمی میدان میں گفتگو ہونی چاہیے، چھوڑ دیں یار کیا کرتے ہیں، بعد والے لوگ اس طرح پرچی نہ بھیجا کریں بھائی، پہلے پرچیاں یہاں پہنچایا کریں۔ علمی انداز اور دلائل کی دنیا، اس میں اپنے اختلاف کو حل کرنا چاہیے، دلائل کے ذریعے بات کرنی چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قرآن نے 2 شجروں کا ذکر کیا، شجرتن طیبتن اور کشجرتن خبیثہ، ایک پاکیزہ درخت ہے اور ایک گندا درخت ہے۔ پاکیزہ درخت کون سا ہے؟ جس میں نبی پاک شامل ہیں، خاندان علی شامل ہیں، یہ میں نقل کر رہا ہوں۔ اور شجرہ خبیثہ کیا ہے؟ جس میں فرعون ہے، حامان ہے، نمرود ہے، معاویہ ہے۔ یہ لہجہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لہجہ غلط ہے، یہ دل آزاری کا باعث بنتا ہے۔ خدا گواہ ہے، جن 12 اماموں کے وہ حضرات قائل ہیں، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان میں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس میں محمد باقر ہیں، اس میں محمد جعفر ہیں، اس میں موسیٰ کاظم ہیں، اس میں علی رضا ہیں۔ یہ جتنے ائمہ ہیں یہ سب ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ان کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ یہ جتنے ائمہ کا میں نام لی، یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، محترم ہیں۔ ان کی ادنا سی توہین بھی دین بھی اجازت نہیں دیتا اور اخلاق بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو بہت اونچے لوگ ہیں، یہ تو بہت نیک لوگ تھے، یہ تو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے زاہد تھے، شب زندہ دار تھے، تقوی کے پہاڑ تھے یہ لوگ۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کا بزرگ اگر وہ غلط بھی ہو، دین سے ہٹا ہوا بھی ہو، تو کسی کے بزرگ کا نام بھی بگاڑنا اور اس پر اونچی تنقید کرنا منبر اور اخلاق اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے کبھی یہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ میں دوسروں کے بزرگوں کا اسی طرح احترام کرتا ہوں جس طرح اپنے بزرگوں کا احترام۔ یہ نہیں ہے آج تک آپ نے کبھی سنا میں نے کسی مسلک کے بزرگ کا نام بگاڑا ہو؟ گواہی تو دو یار، اوچھی تنقید کی ہو، یا اپنے ہم اثر علماء جو میرے ہم عمر ہیں یا عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، زندہ ہیں، ان میں سے کسی پر میں نے آج تک کبھی اوچھی تنقید کی ہو؟ یہ میرا وطیرہ نہیں، مجھے یہ منبر اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے فضل سے میں کچھ اہل علم میں شامل ہوں میں۔ وہ جو علم ہے نا، علم وہ مجھے اجازت نہیں دیتا۔ یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے، اوچھی تنقید کرنا کسی کو۔ تم معاویہ کو فرعون سے ملا رہے ہو،
تم معاویہ کو فرعون سے ملا رہے ہو، تمہیں اتنا خیال نہیں آیا؟ پھر بندیالوی بات کرے گا تو پھر تم تڑپ جاؤ گے۔ اگر معاویہ فرعون ہے تو جس بندے نے خلافت فرعون کے حوالے کی تھی وہ کون ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کن کن پر ہاتھ صاف کر رہے ہو؟ حضرت معاویہ کو سپرد کی خلافت، دنیا کا کوئی آدمی اس کا انکار کرے؟ نہیں کر سکتا۔ ہاں تم یہ کہو گے سلو جو تھے، اتحاد چاہتے تھے، تو اتحاد چاہن واسطے حضرت موسیٰ نے فرعون نال سلو کیوں نہیں کیتی؟ میرے نبی نے ابو جہل سے سلو کیوں نہیں کی؟ حضرت ابراہیم نے نمرود سے سلو کیوں نہیں کی؟ صرف سلو کے لیے خلافت امامت ان کے سپرد کر دی تھی؟ نہیں، یہ تیرا خیال ہے۔ بندیالوی کہتا ہے حیدر کرار کے فرزند جن کی رگوں میں سیدہ فاطمہ کا دودھ دوڑتا تھا اور جن کی رگوں میں حیدر کرار جیسے بہادر کا خون دوڑتا تھا، انہوں نے معاویہ کو اہل سمجھ کے خلافت سپرد کی تھی۔ اگر وہ اہل نہ سمجھتے کبھی سپرد نہ کرتے۔ بقول تمہارے چھوٹا بھائی آڑ نہیں گیا؟ حضرت حسین اڑ گئے کہ نہیں اڑ گئے؟ بقول تمہارے نہیں بیعت کرتا میں، نہیں کرتا میں بیعت۔ کنبہ شہید کروا دیا، بچے شہید کروا دیے، 6 مہینے کے بچے شہید ہو گئے، 18 سال کا علی اکبر، عباس، یہ سارا کنبہ بھائی بھتیجے سب شہید کر دیے۔ تم کہتے ہو یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا، نہیں بیعت کی، نہیں سلو کی۔ چھوٹے بھائی نے یزید کے ہاتھ پہ سلو نہیں کی اس لیے کہ وہ انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت، وہ بھی یزید کی طرح سمجھتے تو اڑ جاتے نا، سامنے آتے مقابلہ کرتے، لیکن انہوں نے خلافت معاویہ کے سپرد کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، سالانہ 1 لاکھ روپیہ وظیفہ وصول کیا۔ آج تمہیں پتہ چلا ہے کہ معاویہ فرعون کی طرح تھا، 1 لاکھ روپیہ وظیفہ وصول کرتے تھے جو ان کا حق بنتا تھا۔ سلو ہو گئی، تم نے آج اس معاویہ کو فرعون کے ساتھ ملایا، کل حضرت حسن کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ انہیں یہی کہو گے کہ آپ نے فرعون کے ساتھ سلو کر لی تھی؟ جو میں حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ بڑا دلچسپ ہے، اس میں تھوڑی سی دلچسپی بھی ہے، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ فروع کافی 1، تہذیب 2، الاستبصار 3 کتابوں کے میں فی الحال حوالے دے رہا ہوں۔ حضرت جعفر صادق، کہو رحمت اللہ علیہ، چھٹے امام ہیں، چھٹے امام ہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ خامد مر جائے تو اس کی بیوی عدت کہاں گزارے؟ اپنے گھر میں گزارے یا اپنے بابا کے گھر بھی آ سکتی ہے؟ عورت کو عدت کہاں گزارنی چاہیے؟ چھٹے امام حضرت جعفر صادق نے کہا
کہ دونوں جگہوں میں سے جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر لے کے آئے تھے۔ کچھ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ کیا سمجھ آئی؟ عدت جہاں گزار لے۔ حضرت جعفر صادق کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کی دلیل کیا دی؟ حضرت عمر فوت ہو گئے تو ان کی اہلیہ اور اپنی بیٹی ام کلثوم کو حضرت علی اپنے گھر لائے۔ ثابت یہ ہوا کہ حضرت علی کی بیٹی کس کے نکاح میں تھی؟ کہ جننی سی، یہ جننی نو گھر لے آئے، شرم کرو۔ کوئی جھٹلائے اس حوالے کو۔ حضرت جعفر صادق کا یہ قول ہے اور ہم حضرت جعفر صادق کے غلام ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ تم پتہ نہیں مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ کتنا واضح ثبوت ہے کہ حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کی بیوی ہے۔ حضرت عمر انتقال کر گئے تو حضرت علی اپنی بیٹی کو وہاں سے اپنے گھر، حضرت عمر کو منتخب کیا۔ میرے نبی نے اسلام کے غلبے کے لیے اور صدیق اکبر نے اپنے بعد خلافت کے منصب کے لیے، حیدر کرار نے دامادی کے لیے اور عائشہ صدیقہ نے حجرے میں نبی کے ساتھ دفن کرنے کے لیے عمر کو منتخب کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حج کر کے آ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے چاند کی آخری تاریخیں آ گئی، آخری تاریخوں میں چاند مدھم پڑ جاتا ہے، سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا۔ رات کے وقت یہ لیٹے ہیں، انہوں نے چاند کی طرف دیکھا، وہ مدھم سا باریک سا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں تم ہی کدی 14ویں دا ہوندا سا کہ تو جگمگاتا تو پوری زمین روشن ہو جاتی، لیکن پھر گھٹتے 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 تیری روشنی مدھم ہو گئی، وجود کم ہو گیا۔ میں بھی کبھی 14ویں کے چاند کی طرح تھا، جوانی تھی، قوت تھی، طاقت تھی، اعصاب مضبوط تھے۔ اب مجھ پہ بھی بڑھاپا آیا، اعصاب کمزور ہوئے، اعضاء ان میں ضعف آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک دعا جاری، اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک۔ مولا میں مانگ رہا ہوں، میری التجا ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ مولا جب بھی موت دینا شہادت کی موت دینا، شہادت کی موت دینا۔ شہادت جیسی موت کوئی موت نہیں، مرنا تو ہے ہی ہے، سدا رہنے والی ذات ہو،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، کسی نے نہیں رہنا اس دنیا میں، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا پاک محمد اتھے نہ رہا تے تو کس سمڑی دا جایا، تو کون ہے؟ اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو آمنہ کا لال ہمیشہ رہتا، لیکن نہیں، انہوں نے بھی موت کا جام پیا۔ اے لفظ تھوڑی جی تکلیف دیندہ لوگوں، نبی پاک کے لیے موت کا لفظ توبہ توبہ، یہ تکلیف دیتا ہے، تکلیف انتقال۔ پھر ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں پردہ فرما گئے، پردہ۔ قرآن یہ لفظ نہیں بولتا، ہمارے پاس تو قرآن ہے، قرآن یہ لفظ نہیں بولتا نہ، قرآن کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ، میتون، آپ بھی موت کا جام پینے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ جو آپ کے مخالف ہیں نا، انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، انہوں نے بھی مرنا ہے، پھر ایک دن تم سب نے ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم وہاں حساب، قرآن نے یہ لفظ بولا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول، اللہ اکبر، واہ میرے مولا، تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤ، کیا انداز ہے، اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی اللہ سمجھ عطا فرما۔ یہ آیت کب اتری؟ جب اود میں افواہ اڑ گئی کہ نبی پاک شہید ہو گئے ہیں، کچھ صحابہ نے ہتھیار ڈال دیے، اب لڑنے کا کیا فائدہ، نبی نہیں رہے، پریشان ہو گئے، صحابہ کو محبت تھی نا نبی پاک، نبی پاک چلے گئے تو کیا رہ گیا باقی، آپ کا انتقال ہو گیا، اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول، کروں مانا، لیکن آپ سمجھ جائیں تو پھر آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کہنا کیا چاہتے تھے، اللہ یہاں کہنا کیا چاہتے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول، محمد الہ نہیں ہے کہ جن پہ موت نہ آئے، محمد تو رسول ہیں صلی اللہ، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے رسول آئے گزر گئے چلے گئے، افئم ماتا، ماتا سارے معنی میں کرنے، تھوڑا جا بولو یار، پتہ نہیں میں آج تقریر کیسے آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میں بڑا تھکا ہوا ہوں، پرسوں میں نے 3 گھنٹے یہاں بیان کیا، کل زور کے بعد ایک اور جگہ بیان کیا، رات ایک اور جگہ بیان کیا، اب آپ کے سامنے ہوں، میرا گلا بھی خراب ہو رہا ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ چلے، میں نے افئم ماتا، ماتا، افئم متا، یہ لفظ بڑا عجیب لگ رہا ہے لوگوں کو، اور ہم پر فتوے لگانے لگ جاتے ہیں لوگ، یہ میت کا لفظ نبی پاک پہ بولتے ہیں جی، توبہ توبہ، نبی پاک اور میت کا لفظ، میں نے کہا اٹھا بخاری، ماشاءاللہ، نبی پاک کا انتقال ہوا، آپ حجرہ عائشہ میں حضرت صدیق اکبر آئے، اپنی سواری باہر باندھی، مسجد سے گزرے، حضرت عمر تلوار لیے کھڑے ہیں، جو کہے گا نبی پاک فوت ہو گئے میں اس کی گردن قلم کر دوں گا، آپ پر غشی طاری ہوئی ہے جس طرح حضرت موسیٰ پہ غشی طاری ہو گئی تھی، آپ اٹھیں گے، منافقوں کے سر قلم کریں گے، جوش میں ہیں، تلوار ہاتھ میں ہیں، صحابہ پریشان ہیں، حضرت صدیق اکبر سیدھے آئے، حجرے میں پہنچے،
یہ جا سکتے تھے، ان کی بیٹی کا گھر تھا، ان کی بیٹی کا گھر تھا۔ میرے پیارے پیغمبر کے جسد اقدس کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ یہ آئے، انہوں نے آپ کے چہرے پر انوار سے کپڑا ہٹایا۔ ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے نبوت کے چہرے پر انوار سے کپڑا ہٹایا، بوسہ دیا، میرے نبی پاک کے ماتھے کو بوسہ دیا، بوسہ دے کے سیدھے کھڑے ہوئے اور نبی پاک کو خطاب کر کے کہا طبت حیاً۔ اگلا جملہ تم کہو گے کہ میں کہوں؟ کہو یار اگلا جملہ۔ طبت حیاً ومیتاً۔ جی صحابہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، ابو بکر پہ مار مٹنے اور کٹنے کے دعوے کرتے ہو، ابو بکر دی گل چنگی نہیں لگتی؟ حضرت ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ طبت حیاً ومیتاً۔ میرے پیارے پیغمبر تیری زندگی بھی پاکیزہ، تیری موت بھی پاکیزہ۔ طبت حیاً ومیتاً۔ ہمیں نہ کوسنے دیا کرو، اجی یہ زنانیاں نہیں دیندیاں، یہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ ہم گستاخ اور بے ادب اس لیے ہیں کہ اللہ کا قرآن سناتے ہیں، اس لیے ہم بے ادب ہیں اور گستاخ ہیں کہ ہم حق بات کہتے ہیں، اللہ کی توحید سناتے ہیں، شرک کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، بدعات کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ عاشق وہ ہوتے ہیں جنہیں منہ گھگنیاں پائی ہوں، سمم بکمن عمیون، اللہ کی توحید بیان نہ کریں، لوگوں کو نہ بتائیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، فتوے لگاتے ہو کہ یہ نبی پاک کو میت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک کو میت کس نے کہا تھا؟ یا حوالہ غلط ثابت کرو۔ انہوں نے کہا، باہر تشریف لائے، باہر ممبر پہ آئے، حضرت عمر کھڑے ہیں تلوار لے کے، اجلس یا عمر، الا رسلک یا عمر، انہی قدموں پہ بیٹھو اور میری بات سنو۔ حضرت عمر سنتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے جو کہے گا نبی پاک کا انتقال ہو گیا میں گردن قلم کر دوں۔ یہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ میری بات سنو۔ اب صحابہ وہاں سے ہٹ کے حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے کہ یہ اندر سے آئیں، یہ حقیقت حال۔ حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا، بخاری نے نقل کیا، ایھا الناس، خدا کی قسم حضرت ابو بکر کا جو انداز ہے نا تقریر کا، خطبے کا، میں حیران ہوتا ہوں کیسے بات کی انہوں نے، صحابہ کو کیسے سمجھایا۔ فرمایا من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتا۔ ذرا ماتا کا معنی کرو، ماتا۔ جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے کہ محمد عربی انہوں نے موت کا جام پی لیا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهِ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت۔ کن کو تقریر کر رہے ہیں جی؟
صحابہ میں کون تھا جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی نہیں. واہ ابو بکر تیرا انداز صدقے جاواں کس طرح سمجھائیے ہی گل. صحابہ میں کون تھا جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. حضرت ابو بکر کہنا چاہتے تھے تم جو کہہ رہے ہو کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا, آپ نے موت کا جام نہیں پیا, معبود سمجھتے ہو, تساں معبود مندے ہو, معبود مندے ہو, پھر آکھو موت نہیں آئی. اور اگر معبود نہیں مانتے محبوب مانتے ہو. ان محمدن قد سدا رہنے والی ذات کس کی ہے؟ کسی نے نہیں رہنا, کسی نے نہیں, سب نے دنیا چھوڑ کے چلے جانا. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی, وللآخرۃ خیر لک من الاولی. مولا جب بھی موت دینا تو شہادت کی موت دینا. کون دعا مانگ رہا ہے؟ زور سے بولو. کی موت دینا. ووفاتن فی بلد رسولک, اور مولا شہادت کی موت بھی دینا تو نبی کے شہر میں دینا, مدینے میں دینا. مدینے میں صحابہ حیران ہوتے تھے, شہادت کی تمنا بھی اور مدینے کے اندر بھی. بھئی بندہ شہید تو تب وہ میدان میں نکلے, سرحد پہ جائے, کفار کے خلاف تلوار اٹھائے, لڑے, پھر شہید ہو جائے. یہ عجیب تمنا ہے. مولا شہادت کی موت دینا, اور شہادت کی موت بھی مدینے کے اندر دینا. کتنی دعائیں ہیں؟ دو دعائیں. شہادت کی موت دینا, مدینے کے اندر دینا. چلو یار بڑی مدت ہو گئی ہے, تھوڑی سی توحید کو ٹچ دیتے ہیں تھوڑا سا. جمعے میں کوئی ایسا تو ہوتا نہیں ہے ایک موضوع ہی ہو, ضروری ہے جمعہ جو کچھ مضمون آج صحیح, کچھ اگلے جملے صحیح ہے, جمعے صحیح. اللہ تواڈی بھی زندگی کرے تے میری بھی زندگی کرے. میرا جملہ پسند آئے, اس میں توحید بھی ہوگی, حضرت عمر کی شان بھی ہوگی, اس کو آپ نے سمجھنا ہے. آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو لطف آیا ہے اس کا. مولا جب بھی موت دینا شہادت کی دینا. ایک دعا موت اپنے نبی کے شہر میں دینا. کتنی دعا؟ دو دعائیں. اللہ نے فرمایا عمر گھٹ منگے آئی, دامن کے مطابق مانگا ہے, ظرف کے مطابق مانگا ہے, چادر کے مطابق مانگا ہے. تو نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا, میں نے اپنی رحمت کے مطابق دینا ہے. تو نے دو دعائیں مانگی, مولا موت دے, شہادت کی دے, شہادت دے مدینے کے اندر دے. میں شہادت کی موت بھی دوں گا, مدینے کے اندر دوں گا, اور تیری قبر بھی محمد عربی کے ساتھ بنوا دوں گا. یہ تیسری چیز تو حضرت عمر نے مانگی نہیں تھی. یہ تیسری چیز تو حضرت عمر نے مانگی نہیں تھی. اللہ کہتے ہیں میرے دروازے پہ آؤ, مجھ سے مانگا کرو, میں لوگوں کو مانگے سے زیادہ دیا کرتا ہوں. یہ نعرہ من پسند آندا, اس واسطے پسند آندا بھئی یہ میرے نال نہ کوئی پوچھل شوچھل نہیں لاندا.
بھائی وکیل صاحبہ، مفسر قرآن اور خطیب پاکستان، پتہ نہیں لوگ کیا کچھ جوڑتے رہتے. کتنا سادہ سا جملہ یہ بولتا ہے. ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ان ابی ہریرہ، اس طرح ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت. کوئی اس کے ساتھ لقب ہو نہیں، نہ سیدنا لکھا ہوا ہوتا ہے نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. اصل طریقہ یہی کہ سادہ سا نام لیا جائے. میں مانگے سے زیادہ دیا کرتا ہوں، لوگ کم مانگتے ہیں، ظرف کے مطابق مانگتے ہیں، میں لوگوں کو اپنی رحمت کے مطابق دیا کرتا ہوں. میرے دروازے پہ آؤ، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو. جن سے تم مانگ رہے ہو نا، لا یملکون مثقال ذرۃ، جن سے تم مانگ رہے ہو نا، ما یملکون من قطمیر، وہ اپنے کفنا دے مالک نہیں، کسی ذرے کے مالک نہیں. مجھ سے مانگا کرو، جس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے. وہ دیکھو 120 سال کے بوڑھے نے، جس کی ہڈیاں خشک ہو گئیں، بیوی اس کی بانجھ ہے، طاقتیں مفقود ہو گئیں، 120 سال عمر ہے، اس نے بیٹا مانگا. مولا بیٹا دے دے. اللہ نے فرمایا زکریا گھٹ منگی آئی، بیٹا بھی دوں گا، آسمان سے نام رکھ کے دوں گا، جب بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا. اللہ نے فرمایا میرے دروازے پہ آ. کہاں دھکے کھاتا پھرتا ہے، کن سے مانگتا پھرتا ہے، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں اپنا مشکل کشا مانتے ہیں. ان کے دروازوں پہ نہ مانگ، میرے دروازے پہ آ، مجھ سے مانگ. میں لوگوں کو مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں. لوگ مانگتے کم ہیں، میں دیتا زیادہ ہوں. یہ ایک مستقل تقریر ہے، اس پر میں اتنے حوالے پیش کر سکتا ہوں نا قرآن کے، انبیاء کے واقعات سے، کہ شاید میں 2 جمعے کے خطبے اسی پر دے دوں اگر میں چاہوں تو. لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے تو صرف اشارہ کیا ہے. ہم تجھے شہادت کی موت بھی دیں گے، مدینے کے اندر دیں گے، اور تیری قبر نبی اکرم کی قبر منور کے ساتھ بنائیں گے. زخمی ہوئے نا زخمی، اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا، ام المومنین کو جا کے میرا پیغام دیا. کیا بات ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، تو اس میں تھوڑا سا روب بن جاتا ہے، آدھی دنیا کا فرما روا ہے، اس نے بھیجا ہے. کہنا عمر نے بھیجا ہے، عمر نے بھیجا ہے، تمنا کر رہا ہے کہ یہاں دفن ہونے کے لیے جگہ مل جائے. ام المومنین نے کہا جگہ رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی، اپنے لیے جگہ رکھی تھی. حق بھی حضرت عائشہ کا بنتا تھا کہ حجرہ ان کا تھا، لیکن عمر کا ایک احسان مجھ پر ہے، آج میں اس کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں. جب منافقوں نے مجھ پہ تہمت لگائی تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی تھیں، اور جب عمر سے میرے نبی نے پوچھا تھا تو حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ عائشہ نال تہاڈا نکاح میں کیتا سی کہ نہیں، ابو بکر نے کہ نہیں، حضرت عثمان نے کہ نہیں، کیسے ہوا؟ فرمایا خام میں ایک غلاف میں لپیٹ کے مجھے ایک عورت دکھائی گئی اور کہا گیا
اس کا نکاح عرش پہ ہم نے آپ کے ساتھ کر دیا۔ میں نے پردہ ہٹایا تو عائشہ تھی۔ حضرت عمر نے کہا پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک ہو، اس کی بیوی ناپاک ہو۔ جو رب نبوت کے وجود پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، اس نبی کے بستر پر گندی عورت کو کیسے آنے دے گا؟ کیسے آنے دے گا؟ سبحانک ھذا بہتان، سبحانک ھذا بہتان۔ عمر کا بڑا احسان ہے مجھ پر، اس نے میری صفائی میں وہ جملے کہے جو جملے اللہ نے وحی بنا کے قرآن کا حصہ بنا کے رکھ دیا۔ تو میں اجازت دیتا ہوں۔ آئے حضرت عمر نے فرمایا بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں، ہو سکتا ہے ام المؤمنین نے زندگی کی وجہ سے میرا حیا کیا ہو، اجازت دے دی ہو، میری موت کے بعد ایک دفعہ پھر پوچھ لینا، ایک دفعہ پھر پوچھ لینا موت کے بعد۔ پھر اللہ نے انہیں وہاں قبر عطا فرمائی۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ جمعے کا وقت محدود ہوتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، مرنے کے بعد اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ علماء نے لکھا کہ زمین کے جس حصے سے بندے کو بنانے کے لیے، بچے کو بنانے کے لیے خمیر لیا جاتا ہے، جس حصے سے خمیر لیا جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ بندہ اسی حصے میں دفن ہوتا ہے جہاں سے خمیر لیا گیا، وہی دفن ہوا۔ تو بندیالوی کہتا ہے کہ زمین کے جس پاکیزہ حصے سے آمنہ کے لال کا وجود بنانے کے لیے خمیر لیا گیا تھا، اسی مقدس زمین سے ابو بکر و عمر کا بھی خمیر لیا گیا تھا۔ ایک ہی مٹی سے بنے ہیں، وہ ایک ہی مٹی سے بنے ہیں۔ ان کا حضرت ابو بکر اور عمر، ان کی کوئی فضیلت نہ ہو، نہ مانو تم، روتے رہو، پیٹتے رہو، مرتے رہو، مرو روو پیٹو، حضرت زینب کی بد دعا ہے تمہیں، حضرت حسین کی بہن کی بد دعا ہے تمہیں، روو پیٹو، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان دونوں کی اگر کوئی فضیلت نہیں، کوئی عظمت نہیں، خدا گواہ ہے ان کی فضیلت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ وہ آج بھی محمد کے سینے کے ساتھ ملتے ہیں۔ ایک ہی بات کافی، اس کو دنیا کا، اور سلایا کس نے؟ حیدر کرار نے۔ انہیں میرے نبی کے ساتھ سلایا کس نے؟ حیدر کرار نے۔ یہ کئی دفعہ ہمارے ملک میں جھگڑا نہیں ہوتا بے مسلمانوں دا قبرستان ہے تے مرزائیاں نو دفن نہیں ہون دینا، نہیں ہوتا، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، ہڑتال ہوتے ہیں، ہڑتالیں ہوتی ہیں، لوگ لاٹھیاں لے کے نکلتے ہیں، یہ ہمارا قبرستان ہے، اساں دفن نہیں ہون دینا۔ اگر یہ بندے غلط ہوتے، حیدر کرار سامنے آتے، میں دفن نہیں ہون دینا، لیکن تمہیں کون بتائے حیدر کرار نے محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا تھا۔ ہمارے